دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں بھیجے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس کئی مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو زبردستی کئی بار جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں بے شمار جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تیار کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت لحم یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف دی ہولی سپلکر بھی واقع ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے امامت کراتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سال تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں جنگیں لڑتے رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منوسلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے قیصر سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جرنیل پومپائی دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد ہیرود اعظم کے دور میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کروائی گئی۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹائٹس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔
135 ء میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی، تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی عرصے تک کوڑے اور غلاظت کا ڈھیر بنا رہا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن ایمپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا، تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی گئی، یہی مسجد مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ عربی میں قبطہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیحی اور یہودی قبۃ الصخرہ کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا دیے گئے اور اس کا نام معبد سلیمانی رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنوائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 عیسوی میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئیں۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور ضلع وطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جرنیل ایلن بی نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام دنیا کے مغربی اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران دنیا بھر سے یہودی یہاں لا کر بسائے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کے بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود
اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ ہر روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے کہ جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبکار ہیں۔ ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہے، تو یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 مسلمان ممالک پر بھاری پڑ رہا ہے، جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔